بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ آج اتنی بہت خبریں ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سمٹ کیسے سکیں گے ایک پروگرام میں، اور خبر ایسی چیز ہے جسے ملتوی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کوئی زیادہ تبصرے کے بغیر یہ ساری خبریں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور حالت یہ ہے کہ اس وقت جب میں یہ خبریں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اور خبریں آ رہی ہیں، اور بے تحاشا خبریں آ رہی ہیں۔ بعض دن ایسے ہوتے ہیں اس میں خبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ہم نیوز روم میں بیٹھتے تھے تو بڑی تیزی سے انہیں ایڈٹ کر دیتے تھے، لیکن یہ کہ اب اس میں اس طرح کی مہلت تو نہیں ہے، اس میں سٹاف بھی موجود ہوتا ہے، 8-10 آدمی موجود ہوتے ہیں جو آپ انہیں بتا دیتے ہیں کہ اس خبر کو مختصر کر دیں، بہت سی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ قدر طویل ہو سکتا ہے، میں کوشش کروں گا اس کو مختصر رکھوں۔ پاکستان کی 4 بڑی موبائل فون کمپنیوں میں فائر وال نصب کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ 4 دن میں یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد معلوم نہیں آپ سے ہمارا رابطہ کتنا ہوگا نہیں ہوگا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، اللہ مالک ہے۔ وہ زندگی میں اس طرح کی رکاوٹیں آتی بھی رہتی ہیں اور جاتی بھی رہتی ہیں، وہ جس حال میں بھی اللہ رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ حکومت نے انہیں پارٹی قیادت اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت نہ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے، یعنی انہیں اجازت دی جائے اپنے وکلاء سے اور پارٹی لیڈروں سے۔ اس درخواست میں وزارت داخلہ، ہوم سیکرٹری کے ذریعے حکومت پنجاب سمیت جیل سپرنٹینڈنٹ اور وزارت دفاع کو بھی فریق بنایا گیا، کہ انہیں شکایت ہے کہ کرنل صاحب وہاں بیٹھتے ہیں۔ استدعا یہ ہے کی گئی درخواست میں کہ جیل میں پارلیمانی لیڈرشپ کہ عمران خان کو پارلیمانی لیڈرشپ سے مختلف امور پر مشاورت کرنی ہوتی ہے، اور انٹیلیجنس ادارتوں اور وزارت دفاع کو سول انتظامیہ کے امور میں مداخلت سے روکا جائے، یہ دوسری درخواست ہے۔ اور عمران خان نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ جیل وکلاء اور پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ بعض نام وہ حذف کر دیتے ہیں، بعض اوقات اجازت ہی نہیں دیتے، بعض اوقات نام وہ حذف کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے شامل کر دیتے ہیں۔ یہ مصدق ملک صاحب کو اگر کوئی بتا سکتا ہے تو بتائے کہ یہ پکنک نہیں ہے، اور میری دعا ہے کہ انہیں کم از کم 2-4 دن تو ایسے گزارنے پڑے، انہیں پتہ چلے کہ تنور جیسے سیل میں، ڈیتھ سیل میں رہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور جب پنکھا بھی بجلی بند ہو اور پنکھا بھی نہ چل رہا ہو۔ یہ تانا زنوں کو بھی کبھی کوئی حساب ہونا چاہیے، ہوگا ضرور۔ یہ مکافات عمل کی دنیا ہے، اس میں بچتا تو کوئی نہیں۔ مصدق ملک صاحب نے اچانک جو جارحانہ رویہ اختیار کر لیا، اس کی قیمت تو وہ چکائیں گے، اور وہ خدا اللہ کا جو قانون ہے مکافات عمل کا، انشاءاللہ اسی کے ذریعے چکائیں گے، کسی کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبونل نے ایک اور بڑا حکم جاری کر دیا گیا۔ الیکشن ٹریبونل نے اطاعت آرڈر اور الیکشن کمیشن کو اوریجنل فارم 45 اور 47 جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم جو ہے یہ 22 جولائی تک انہیں مہلت دی گئی ہے۔ عدالت نے اطاعت آرڈر صاحب سے بیان حلفی بھی طلب کر لیا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ بیان حلفی اگر غلط دیں گے تو اس کی سزا ہو سکتی ہے، جیل جا سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ اطاعت آرڈر صاحب تو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ قائم جو الیکشن ٹریبونل ہے، جس انوار حسین جو ہیں وہ ان پر مشتمل ہے۔ بیچ میں ایک اور چھوٹی سی خبر سن لیں، آج خبریں ہی ہیں، زیادہ تبصرے کی گنجائش ہے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، چینی سفیر نے میری موجودگی میں شہباز شریف سے کہا ہمیں آپ پر اور آرمی پر کوئی بھروسہ نہیں، یعنی جو امریکہ نواز پالیسی اختیار کی ہے، جھکاؤ کی امریکہ کی طرف، اس کی وجہ سے چینی جو ہیں وہ سخت ناخوش ہیں۔ باقی بیان بازی جتنی مرضی جاری رہے۔ وہ کانگریس میں جو قرارداد پاس کی ہے، اس کے پر جو پاکستان نے قرارداد پیش کی اس پہ تو میں آتا ہوں، لیکن کانگریس میں پاکستان سے متعلق جو قرارداد الیکشن سے متعلق ہوئی ہے اس کی تحقیقات کرائی ہے۔ 368 ممبرز نے کہا اور صرف 7 نے مخالفت کی، تقریباً اتفاق رائے ہو گیا۔ اس کے پہلے شکار ہیں پاکستان میں
امریکہ میں پاکستان کے سفیر سردار مسعود خان. سردار مسعود خان ایک نہایت منجے ہوئے، نہایت مہذب، جہاں دیدہ، محتاط اور سلیقہ مند سفیر ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی وہ نہ اوورسیز پاکستانیز کو روک سکتے ہیں جنہوں نے اس کو ممکن بنایا. یہ اوورسیز پاکستانیز نے ممکن بنایا اس کو. اور ظاہر ہے جب کوئی تضاد ہوتا ہے تو اس کو آشکار ہونا ہوتا ہے. کوئی بھی کنٹراڈکشن جو ہوتی ہے وہ شارپ ہوتی ہے. پھر وہ کارل مارکس کو تو صرف اس ایک فلسفی کی وجہ سے بڑا فلسفی کہا گیا، ورنہ ہیگل غالباً اس سے بڑا فلسفی تھا. تو ظاہر ہے وہ نہ پاکستانیوں کو روک سکتے تھے نہ کانگریس کو روک سکتے تھے. اور جناب اس سے بھی زیادہ خطرناک خبریں تو کوئی خطرناک خبریں نہیں تھیں. سینئر صحافی اور سابق بیوروکریٹ اوریہ مقبول جان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کا ریفرنس دائر کر دیا ہے. مس کنڈکٹ ہے خلاف ضابطہ کوئی عمل کرنا. یہ برطانوی ہائی کمیشن کے لکھے گئے خط کی بنیاد پر دائر کیا گیا ہے. اور یہ مقبول جان چیف جسٹس نے کہا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ دنیا میں موجود تقریباً 200 ممالک کے چیف جسٹسز میں سے واحد چیف جسٹس ہیں جنہوں نے اپنے فیصلے سے متعلق برطانوی سفیر کو نہ صرف خط لکھا بلکہ اس کی کاپی برطانوی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ارسال کی. سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس اسی ضمن میں دائر کیا گیا. اب یہ جو ہے نا کہ دنیا بھر کے چیف جسٹس، دنیا بھر میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اب وہ ہیں اپنا، لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ اور یہ مقبول جان شاعر بھی ہیں، کچھ شاعرانہ مبالغہ تو ہوگا. چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان کے درمیان جو تلخی پائی جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مخالفت کی تھی ان کے تقرر کی، لیکن پھر ان سے کہا گیا کہ آپ ان کے مخالفت نہ کریں. چنانچہ صدر عارف الوی نے ان سے 2 ملاقاتیں کی اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. اور عمران خان کا موقف سامنے یہ آیا ہے، ابھی جو ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل چھپا ہے باہر، بلکہ خبر چھپی ہے، آرٹیکل کیا ہے، کہ طے یہ پایا، عمران خان کا موقف یہ ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور عمران خان کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے مداخلت کی. اب اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کا موقف کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. امریکی کانگریس نے پاکستان کے حالات پر ریزولوشن جس کثرت رائے سے منظور کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستانی حکومت جمہوری طریقے سے اقتدار میں نہیں ہے. جمہوری طریقے سے کیا مطلب یہ ہے کہ نوسر بازی کر کے آئی ہے. اب یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستانی اپنے قومی اسمبلی نے بھی آج ریزولوشن منظور کیا، لیکن کس حال میں منظور کیا؟ یعنی پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں جب سنی اتحاد کونسل کے ممبر کہے جاتے ہیں، جو کیا لطیفہ ہے یہ بھی، تو وہ انہوں نے مخالفت کی، وہ اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو گئے، وہ شور مچاتے رہے، انہوں نے کاغذ پھاڑ ڈالے. تو اس کے مقابلے میں یعنی ایک طریقہ وہ ہے جو امریکی اسمبلی نے اختیار کیا، کانگریس نے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو نے، ایوان نمائندگان. اس کے مقابلے میں آج ہماری قومی اسمبلی نے جس طریقے سے اپنا کیس پیش کیا، کہ میرے ایک دوست نے لکھا ہے جو ایک بڑے جہاں دیدہ آدمی ہیں، بہت بڑے پولیٹیشین رہے ہیں، مگر اب جو ہے وہ سیاست کو طلاق دے کے کتاب لکھ رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ اسمبلی نے جس طریقے سے اپنا کیس پیش کیا تو اس میں امریکی کانگریس کی تائید کر دی. اسمبلی میں اختلاف کھل کر سامنے آ گیا اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ قومی الیکشن متنازع ہے. کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا. یہ ہے دانا لوگوں کا انداز فکر. اگر وزارت خارجہ امریکی کانگریس کے ریزولوشن کو مسترد کر دیتی اور امریکی سفیر کو بلا کر اپنا موقف انہیں لکھ کر دے دیتی، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیتی کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا.
ہمارے اختلافات دنیا بھر کے میڈیا کی زینت نہ بنتے. بڑی خبر تو وہی ہے جو جاری ہے پہلے سے. تحریک انصاف کے کارکنوں میں بے چینی بہت بڑھ گئی ہے. جو لیڈرشپ جیلوں سے باہر آئے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پر احتجاج کی کال کیوں نہیں دے رہی؟ بھائی ہر ایک کی کیپیسٹی ہوتی ہے، پھر موسم ہے، پھر تحریکوں کو آرگنائز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آزادی چاہیے ہوتی ہے. جی بہرحال کارکنوں کے جذبات تو برہم ہیں. کارکن تو ہر طرح کی تکلیف اٹھانے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اس لیڈرشپ کی اہلیت اتنی نہیں ہے کہ یہ کوئی نادر طریقہ سوچ سکے احتجاج کا. لیکن یہ تو بالکل ہی جس طرح ان کو یعنی مسترد کرتے ہیں، ان کی نیت پہ شبہ کرتے ہیں، اس پہ تعجب ہوتا ہے. ان میں لوگ بہت اچھے ہیں. ایوب عمر کے خلاف اسی لیے نعرے بازی کی گئی اور انہوں نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. شبلی فراز کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. منحرف لیڈروں کی پارٹی میں واپسی، جو لوگ جا چکے ہیں ان کی واپسی اور اس الزام کے بارے میں بھی شکوک و شبہات بہت ہیں. ان کا خیال ہے کارکنوں کا کہ عمران اسماعیل، چودھری فواد اور شیخ رشید قابل اعتماد نہیں. بھائی یہ ان کا خیال ہے، میں اپنی رائے نہیں دے رہا. یہ ہم نے کارکنوں سے پوچھا ہے، ہمارے ریسرچر صاحب نے بہت سے کارکنوں سے پوچھا ہے، بہت سی لکھی ہوئی چیزیں دیکھی ہیں اور بہت سے لوگوں سے ذاتی طور پہ بات کیا، اس کے بعد کہہ رہے یہ میری رائے نہ سمجھ لیں. مجھ سے کوئی صاحب ناراض نہ ہو اس پر. عمران اسماعیل، چودھری فواد اور شیخ رشید قابل بھروسہ نہیں. انہیں پارٹی کی تقسیم کرنے کا ایجنڈا دیا گیا ہے. یہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے اور پارٹی کی موجودہ لیڈروں کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پھیلا کر اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس ضمن میں پارٹی کارکنوں کے رد عمل پر مبنی کچھ اہم نکات یہ ہیں. نمبر 1، اسد عمر، فواد چودھری، شیخ رشید، شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر کام کر رہے ہیں. بعض کارکنوں کا خیال ہے کہ ان چاروں کی خاطر موجودہ پارٹی قیادت پر ہرگز تنقید نہ کریں. ان چاروں کے ہر قدم پر نگاہ رکھیں. میری تو اسد عمر کے بارے میں یہ رائے نہیں ہے، شیر افضل مروت کے، اور میری ذاتی رائے یہ نہیں ہے. اور فواد چودھری کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ تو کارکنوں کا بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مئی کے مہینے میں ایک میٹنگ کے دوران فیصلہ کیا تھا کہ اگلے 6 مہینے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو وائنڈ اپ کر دیں گے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کا خیال ہے کہ اس سلسلے میں یہ حملہ شروع ہوا ہے جسے عمران خان کے نظریاتی سوشل میڈیا سپورٹرز ہی ناکام بنا سکتے ہیں. انہیں متحد رہنا چاہیے اور اس آخری کاری وار کا مقابلہ کرنا چاہیے. کوئی نہیں ختم کر سکتا. جس کی مقبولیت جو ہے، میں نے آپ کو اللہ کے رسول کی حدیثیں سنائی ہیں. قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے. کوئی آیت تو بالخصوص میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن آیت الکرسی پڑھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ساری طاقت اس کی ہے، پتہ ہلتا نہیں اس کے حکم بغیر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، مگر ہمارا چونکہ یقین جو ہے ادھورا ہے، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں، جب رات گہری ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب کبھی سورج طلوع ہوگا ہی نہیں. رات کٹتی دکھائی دیتی ہے اور صبح ہوتی نظر نہیں آتی. بھائی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رات نہ کٹے. یہ تو مختصر عرصے ہوتے ہیں. وہ جب افغانستان پہ بمباری شروع کی امریکیوں نے، تو ایک بہت ہی وہ مرحوم ہیں، وہ عمران خان کے بہت قریب تھے، لیڈر تھے، ان کے ساتھ دفتر میں بیٹھتے تھے. تو انہوں نے عمران خان سے کہا، پی ٹی وی نے بلایا عمران خان کو، حالانکہ عام طور پہ نہیں بلایا جاتا تھا، لیکن اس دن بلایا. اس وقت دوسرے چینل نہیں تھے. کہنے لگے کہ تاریخ میں تاتاریوں کے دور بھی آتے ہیں، اس لیے آپ کو حکومت کی حمایت کرنی چاہیے. اس میں نے ان سے کہا کہ تاتاریوں کے بعد ایک رکن الدین بیبرس بھی آتا ہے جو ان کا صفایا ہی کر دیتا ہے، ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے، دنیا میں ان کا کہیں وجود ہی نہیں رہتا. تو ایک نسل کے طور پر تو ان کا وجود ہے اور رہنا چاہیے. ان میں بہت سے تو مسلمان ہی ہو گئے. یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. اب تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ. لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ یہ نہیں، عمران خان کی مقبولیت نہیں کم ہو سکتی. جو قدرت کے فیصلے ہیں، تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں، ہوا جنہیں الٹاتی پلٹاتی ہے.
وہ گیت اس کے لیے لکھے جاتے ہیں، نغمے گائے جاتے ہیں، نعرے اس کے لگتے ہیں، گھروں اور دلوں میں تصویریں اس کی ہیں، لیڈر کی بجائے لوگ اسے مرشد کہتے ہیں، بچے اس پہ فدا ہیں، خواتین اس کے ساتھ ہیں، اور مطلب جب بھی الیکشن ہوگا وہ جیت جائے گا. اس لیے یہ اندیشے نہیں پالنے چاہیے اور اندیشوں پہ ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. بہرحال پی ٹی آئی کے ورکرز کا خیال ہے کہ ہم سب کئی سال سے فواد چودھری کے سیاسی شعور، ذہانت اور طرز بیان کے شہدائی رہے ہیں، اس سے انکار نہیں. یہ بات کارکنوں نے کہا. لیکن اپریل 2022 کے بعد فواد کا طرز عمل بہت مایوس کن رہا. ہم پھر بھی اس حق میں تھے کہ اگر اپنے طرز عمل پر شرمندہ ہو تو اس کی واپسی میں حرج نہیں، مگر موصوف علی الاعلان اسٹیبلشمنٹ کے مظالم کے دوران ان کی توصیف میں لگے رہے اور اب اچانک پی ٹی آئی کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ تو میں نے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. ظالم کو ظالم کہنے کی بجائے پی ٹی آئی لیڈروں کو نااہل کہنا شروع کر دیا. یہ چالاکی پی ٹی آئی ورکر سے چھپ نہیں سکتی. عمران خان جیل میں ہیں، باقی لیڈرشپ جیل میں ہے یا روپوش ہے. کیا وجہ ہے کہ حماد اظہر میاں اسلم پر پابندیاں اور فواد چودھری پر پابندی نہیں ہے؟ یہ ورکر یہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ بھائی ان کا کہنا ہے، میں بار بار یاد دلا رہا ہوں. غلط فیصلے لیڈرشپ پارٹی کی نئی لیڈرشپ نااہل ہو، غلط فیصلے کرے یا جو بھی خامی ہو، لیکن وہ ٹاؤٹ نہیں ہے. خان کا بھروسہ ہے ان پر، یہ اہم بات ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ عمران خان جیل میں اپنی پارٹی کی وجہ سے ہیں، بلکہ عمران خان اس لیے جیل میں ہیں کہ اس نظام کی وجہ سے جہاں عوام تو عوام، جج بھی انصاف کی توقع نہیں کرتے، جہاں اپنے حق کے لیے سوال اٹھانا بغاوت کا مترادف ہے. یہ آخری جملہ اصل میں مراد سعید کا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ از خود توہین عدالت نوٹس کی سماعت کے دوران فیصل وابڈہ اور مصطفیٰ کمال کے غیر مشروط معافی قبول کر لی گئی. اس میں لطیفہ یہ ہوا، اور توہین عدالت کا نوٹس واپس لطیفہ اس میں یہ ہوا کہ فیصل وابڈہ نے سجدہ کیا سپریم کورٹ کو. اگر اللہ کو ہمارے کھلاڑی سجدہ کرتے ہیں بعض اوقات میچ جیت کے، لیکن اس کا رخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. تو فیصل وابڈہ جو ہیں وہ بیچارے ہیں، ذہن ایسا ہی بہت چھوٹا ہے، وہ اس کی طرف سجدہ کیا. یعنی یا تو وہ یہ ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے، یا سپریم کورٹ کو سجدہ ہی کر دیا. سجدہ اللہ کے سوا کسی کو روا ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں. رسالت مآب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. میرا جی چاہتا ہے کس دن ان کے آخری لمحات کی روداد آپ سے بیان کروں. آپ جب آدمیوں سے پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو اہم باتیں آپ نے کی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنا دینا. یعنی محبت تو ان سے ایسی ہے کہ کوئی تاریخ اس کی نظیر پیش کر ہی نہیں سکتی، اور ہونی بھی چاہیے. بالکل قابل فہم ہے. گیا گزرا مسلمان بھی جو ہے اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ اس کا طرز احساس کیا ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے. تو وہ سجدہ تو سپریم کورٹ کو سجدہ تو نہیں ہو سکتا. ویسے عرب شاعر جو ہے دور جاہلیت میں سجدہ کیا کرتے تھے. اس شاعر کو یہ چند نادر واقعات میں سے ایک واقعہ ہوتا تھا، ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا کہ جو کوئی ایسا شعر کہہ دیتا تھا کہ لوگ شاعر دنگ رہ جاتے تھے، وہ تو عذرائے احترام اسے سجدہ کرتے تھے. مگر اسلام کے بعد سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے، اور اسی کو سزاوار ہے. اور کس کے سامنے آدمی اپنا سر زمین پر رکھ دے سکتا ہے. مصطفیٰ کمال کے وکیل نسیم فروغ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور کہا مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگی تھی. پریس کانفرنس میں بھی ندامت کا اظہار کر چکے ہیں. چیف جسٹس نے کہا، فیصل وابڈہ سے سوال کیا آپ کے وکیل نہیں آئے کہ آپ نے بھی معافی مانگی ہے؟ فیصل وابڈہ نے جواب دیا جی میں نے معافی مانگی ہے. عدالت عظمی نے فیصل وابڈہ
اور مصطفیٰ کمال کے غیر مشروط معافی قبول کرتے ہوئے توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال سے مخاطب ہو کر کہا، آئین کے آرٹیکل 66 میں آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی غیر مشروط معافی قبول کرتے ہیں، آئندہ اس معاملے میں ذرا احتیاط کریں۔ مصطفیٰ کمال صاحب سے تو توقع ہو سکتی ہے محتاط رہیں گے، سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں، لیکن فیصل وابڈا کا کیا پتہ؟ ہاں جی، بہت ہیں اس سے متعلق خبریں، لیکن اب کتنی خبریں آپ کو سنوں۔ کورٹ رپورٹ کرنے والے معاشرے میں ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا ایک کام کر رہے ہیں، وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اب وہ فیصلوں سے پہلے ہی تنقید شروع کر دیں تو کیا کیا جائے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ نہیں جج کی کرسی پر ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ بالکل ایک فریق ہی نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر ایک سروے کیا جائے تو میرا خیال ہے 80% لوگ کہیں گے کہ چیف جسٹس صاحب ایک فریق ہیں، اور اعتزاز احسن تو روز کہتے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا تو ملزم ٹینس نہیں ہو جائے جتنے وہ ٹینس ہیں، اور انہیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اس بینچ میں، یہ تو اصولی بات ہے۔ مصطفیٰ کمال اور فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس دکھانے پر ٹی وی چینلز کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی خاتون رہنما عائشہ بھٹہ کا بیان ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ میرا فون 1 سال سے اغوا کاروں کے پاس ہے جو 9 مئی کو میرے گھر پر دعویٰ بولنے آئے تھے، لیکن جھوٹی اور جعلی پولیس کا یہ عالم ہے کہ مجھے ایک کیس میں جو چالان کی کاپی دی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے ملزمہ انتہائی چالاک ہے، جو اپنا فون حوالے کرنے کے لیے آج بھی ٹال مٹول سے کام رہے۔ وہ اس کا بھی صنم جاوید کا کیس بھی یہی ہے۔ عزت مآب جناب قاضی صاحب، کاش کہ قاضی صاحب سنتے، قاضی صاحب آپ نے نیوز چینل مالکان کو تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ کس نے کتنا ریونیو اکٹھا کیا، لیکن کیا آپ پولیس اور جیلوں کے عملے کو بھی اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے باز پرس کریں گے کہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے مظلوموں سے کتنا مال بنایا ہے؟ صرف پنجاب پولیس نہیں، جیلوں کا عملہ بھی 9 مئی کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتا رہا، لوگ برباد ہو گئے، پنجاب پولیس اور جیل کا عملہ کروڑ پتی ہو گئے۔ یہی بات فواد چودھری نے بھی کہی ہے، اور یہ پولیس کا مستقل ایٹیچیوڈ ہے۔ اگر ایسا موقع اسے مل جائے، وہ میں اعتزاز احسن صاحب کو پورا بیان پڑھ دوں۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو تو بینچ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اس بینچ میں بیٹھ کر بلے کے نشان کا فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں۔ اتنی پریشانی ملزم کو نہیں ہوتی جتنی چیف جسٹس صاحب کو ہے، کسی جج کو بولنے نہیں دیتے، وہ تو متنازع ہیں، انہوں نے بلے کے نشان پر خط لکھ دیا، وہ تو مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ ترمیم ہو اور ان کے 3 سال مزید بڑھ جائیں۔ ویسے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ وہ توسیع نہیں لیں گے۔ علیم خان نے ایک فقرہ کہا ہے، لیکن ایک فقرہ جامع ہے۔ عمران خان کبھی خود یہ نہیں کہے گا کہ میرے لیے کچھ کرو۔ عمران خان نے اگر کبھی ہاتھ پھیلایا تو شوکت خانم کے لیے پھیلایا، اس کے لیے در در گئے، اپنے لیے وہ رعایت مانگنے والے نہیں ہیں۔ تو بھائی یہ خبریں تھی بھائی، اپنا عطا تالر صاحب تو گئے ہیں جی، اور چینی حکومت کا اعتماد ختم ہوا، اور عمران خان کی درخواست ہے، یہ میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں، کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور وکیلوں کو ان سے ملنا دیا جائے۔ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو معافی مل گئی، چیف جسٹس صاحب کو فریق سمجھا جا رہا ہے۔ فواد صاحب کا بیان جو یہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہزاروں بے گناہوں کو پکڑا گیا جن کی گرفتاریاں ظاہر نہیں کی گئیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اگر عدالتیں اس کا نوٹس لے سکیں۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ کے تفتیشی کروڑ پتی ہو گئے۔ اسلام آباد کی کہانیاں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ ماں باپ نے اپنے برتن تک بیچے پولیس کو پیسے دینے کے لیے کہ ان کے بے گناہ بچوں کی جان بچ جائے۔ کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، کسی دن تو حساب ہوگا۔ اب میں تو کوشش کی آپ کو ساری خبریں پڑھ کے سنا دوں، اور چیف جسٹس کے خلاف
یہ بھی ہے کہ شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دی اور ہماری قومی اسمبلی نے جو کیا وہ بھی آپ سے عرض کر دیا. اس کے باوجود اگر کوئی خبر رہ گئی ہو تو میں معافی کا خاص گار ہوں. کتنے لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. ہاں جی. سما خراشی ہمارے استاد کہتے تھے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے لکھنے یا بولنے میں کہ لوگوں کو بور کریں. کوشش تو کرتے ہیں مگر یہ بعض موضوعات بور کو نہیں ہیں، لیکن چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ایک دن جنرل کیانی صاحب نے مجھ سے کہا مجھے سیاست سے بڑی کراہت ہے. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں محبت ہے سیاست سے. آپ کی ایک ذمہ داری ہے اس کا انالیسس کرنا، ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے اس کا انالیسس کرنا. آپ انالیسس کر کے خاموش رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا کریں، کڑتے رہتے ہیں، اور ہم جو ہے انالیسس کر کے بیان کرنے پہ مجبور ہیں. شیکسپیئر نے کہا تھا زندگی کے سٹیج پر ہر آدمی کی زندگی دنیا ایک سٹیج ہے، ہر آدمی کا ایک کردار ہے، وہ آتا ہے اور یہ کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے. ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. عمر خیام نے کہا تھا، اس کا ترجمہ کیا ہے کسی نے، کس نے ترجمہ کیا مجھے ابھی یاد آ رہا تھا. سورج کی جوتی جلتی، جوتی جیم یہ واو تے یہ، جوتی جلتی ہے، ہم تم اس کے چاروں اور، دھندلی دھندلی صورتوں جیسے، آج یہاں ہیں کل ہے وہاں. اور اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ وہی کارواں، وہی راستے، وہی منزلیں، وہی رہگزر، لیکن اپنے مقام پر کبھی ہم نہیں، کبھی تم نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.